بسم اللہ الرحمن الرحیم الحصۃ الرابعہ الافعال اللازمہ۔ دیکھو افعال دو قسم پر ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں الفعل اللازم اور ایک کو کہتے ہیں الفعل المتعدی۔ الفعل اللازم اس کو کہتے ہیں ما یتم بالفاعل فقط ولا یقتضی المفعول به، جس کو صرف فاعل چاہیے، فاعل پہ اس کا کام تمام ہو جاتا ہے، اس کو مفعول به کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جلس زید، زید بیٹھ گیا، ابھی اس کو مفعول کہنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں قام فلان، فلاں کھڑا ہو گیا، بس ختم ہو گئی بات، مفعول به کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک ہوتے ہیں فعل متعدی، ما لا یعنی ما یقتضی للمفعول به ایضا، ما لا یتم بالفاعل فقط، جس کو صرف فاعل سے تام نہیں ہوتا، بل یقتضی المفعول به ایضا، جس کو مفعول به بھی چاہیے۔ مثال آپ کہتے ہیں اکل فلان، اس نے کھایا، کیا کھایا؟ تو ابھی مفعول به ہونا چاہیے۔ کتب فلان، فلان نے لکھا، کیا لکھا؟ مفعول به ذکر ہونا چاہیے۔ قرأ فلان، اس نے پڑھا، کیا پڑھا؟ تو مفعول به ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ علی سبیل المثال ہم آپ کو چند افعال لازمہ بتائیں گے جو زیادہ استعمال ہونے والے ہیں۔ اس کو جب بھی ہم استعمال کریں تو یاد رکھیں اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر پہلا فعل ہے حان یحین حینا، وقت ہونا۔ ابھی حان الوقت، ٹائم ہو گیا، مفعول به کی ضرورت نہیں ہے۔ استعمال حان وقت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا۔ حان وقت الرحلۃ، سفر کا وقت ہو گیا۔ اسرعی یا خدیجہ فإن وقت دخول المدرسة قد حان، جلدی کرو خدیجہ، فإن وقت دخول المدرسة قد حان، وقت ہو گیا ہے مدرسے داخل ہونے کا۔ فهذا حان يحين حینا۔ تحرک یتحرک تحرکا، حرکت میں آنا، چلنا، یہ بھی لازم ہے۔ مثال لقد تحرک القطار، فعل فاعل، ریل چل پڑی ہے۔ اسرع یا رجل، جلدی کرو، لقد تحرک القطار۔ تحرکت المظاہرۃ نحو المصنع، مظاہرہ احتجاج حرکت میں آ گیا ہے، نحو المصنع، اس کی طرف، فیکٹری کی طرف۔ مصنع فیکٹری، ٹھیک ہے، کارخانے کی طرف مظاہرہ حرکت میں آ گیا ہے، چل رہا ہے۔ تأخر یتأخر، لیٹ ہونا۔ تأخرت حافلۃ الجامعۃ اليوم نصف ساعۃ، مدرسے کی جو بس ہے وہ آج آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئی ہے۔ یا قد تأخرت اليوم کثیرا، آج میں بہت لیٹ آیا۔ تو دیکھو یہاں پہ مفعول به کی ضرورت نہیں ہے، یہ بس فعل لازم ہے، صرف فاعل چاہتا ہے، اور فاعل کے علاوہ دوسرے مفاعل تو ساتھ آئیں گے، مثال مفعول فیہ ہو گیا، کوئی اور چیز ہو گیا، لیکن مفعول به کی ضرورت نہیں۔ حدث یحدث حدوثا، واقع ہونا، حادثہ ہونا۔ مثال آپ کہتے ہیں وقع حادث شدید، بہت سخت حادثہ ہوا، پیش آیا۔ متى حدث، کب؟ حدث قبل نصف ساعة، آدھے گھنٹے پہلے۔ حدث حریق فی معمل العلوم، معمل العلوم سائنس لیبارٹری، سائنس لیبارٹری میں آگ لگ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ حدث حریق۔ تعطل یتعطل تعطلا کا معنی خراب ہونا، یعنی مثال آپ کہتے ہیں تعطلت حافلة الجامعة في الطريق، تعطلت حافلة الجامعة في الطريق۔ نمبر 2، انفجرت احدى عجلات الحافلة، عجلات ٹائر، بس کے ایک ٹائر پھٹ گئی۔ انفجرت وتعطلت، اور خراب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ رن یا رن، رنین، گھنٹی بجنا۔ رن یا رن فعل لازم ہے، گھنٹی بجنا۔ مثال آپ کہتے ہیں قد رن جرس المدرسہ، گھنٹی بج گئی، مدرسے کی گھنٹی بج گئی۔ رن جرس الحاتف، موبائل کی گھنٹی بج گئی ہیں، ٹھیک ہے۔
ابتدأ يبتدئ ابتداء شروع ہونا ابتدأ يبتدئ ابتداء شروع ہونا. مثال ابتدأت الحصة الأولى پہلا گھنٹہ شروع ہو گیا. متى تبتدئ المباراة میچ کب شروع ہوگا؟ ستبتدئ في الساعة 10:30 10:30 بجے شروع ہوگا. ضاع يضيع ضياعا باب ضربہ سے ہے ضائع ہونا کھو جانا. مثال آپ کہتے ہیں ضاعت ساعتي اليوم. دیکھو ایک ہے ضائع ہونا ایک ضائع کرنا. ضائع کرنا کے لیے باب افعال آئے گا اضاع يضيع. مثال آپ کہتے ہیں اضاعت میں نے گم کر دیا ہے. تو کیا گم کر دیا ہے؟ پھر تو وہ بعد میں مفعول بھی چاہتا ہے پہلے متعدی ہے. مثال آپ کہتے ہیں اضاعت قلمی میں نے قلم گم کر دیا. لیکن ضائع ہو جانا خود بخود تو ضاعت ساعتي اليوم. أين ضاعت يا أخي؟ کہاں؟ لا أدري بحثت عنها في كل مكان ولم أجدها. میں نے تو ہر جگہ تلاش کیا لیکن ملا نہیں. سقط يسقط سقوطا گرا. مثال سقطت الكأس من يدي گلاس میرے ہاتھ سے گر گیا. وانکسرت اور ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے گلاس گر کر کے ٹوٹ گیا. الكأس گلاس. تسقط الأمطار في هذه المنطقة كثيرا. اس گاؤں میں بہت بارش ہوتی ہے بارش کا گرنا. ضحك يضحك ہنسنا لا يضحك أحد في أثناء الدرس. یعنی کوئی بھی ہنسے نہیں سبق کے دوران کوئی بھی ہنسے نہیں. فهناك نحن درسنا وجمعنا بعض الأفعال اللازمة ما نحتاج إليها في كلامنا. وعرفتم بأن الفعل اللازم لا يحتاج إلى المفعول به بل إنه يقتضي الفاعل فقط ويكتفي بالفاعل فقط. ابھی یہ جو 10 الفاظ ہیں ان 10 الفاظ کو ہم کیسے یاد رکھیں ان 10 الفاظ کو ہم کیسے استعمال کریں. آپ نے آج کا کام یہ ہے کہ ان 10 الفاظ پر ایک مقالہ اور قصہ لکھنا ہے ان کو استعمال کر کے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں اردو میں اور آپ اس کو عربی میں لکھ کر کے بھیجیں گے. مثال ایک بچہ ہے وہ گھر کے اندر ہے یا آپ خود گھر کے اندر ہیں. ٹائم ہو گیا مدرسے کا تو آپ یہاں سے شروع کریں گے کہ میں گھر میں تھا اور مدرسے کا وقت ہو گیا. جب مدرسے کا وقت ہو گیا تو میں نے بائک لی اور حرکت میں آنا شروع کیا یا میں مدرسے کی گاڑی پہ مدرسے کی گاڑی جو ہے وہ چل پڑی. میں اس میں سوار ہوا لیکن وہ لیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے تو تأخر یا تأخر اس میں استعمال کریں. رات سے میں ایک حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے اور پھر اچانک ایک تو وہ حادثہ اور اس کے بعد ہماری گاڑی خود خراب ہو گئی حافلۃ الجامعہ راستے میں. اس کے ہوتے ہوتے مدرسے میں گھنٹی بج گئی کلاسیں شروع ہو گئی. میرے 2 یا 3 گھنٹے ضائع ہو گئے اور اس کے بعد میں مدرسے پہنچا. جلدی میں تھا میں سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا کہ میں گر گیا اور جب میں گرا تو مجھے طلباء دیکھ کر کے ہنسنے لگے. جب آپ اس طرح قصے کے ساتھ یا سمجھنے کے ساتھ یا ترتیب کے ساتھ کوئی چیز یاد کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس رہتی ہے اور لکھنا آسان ہو جاتا ہے. فمثلا انت تستعمل كلمة حان يحين ثم تحرك يتحرك ثم تأخر ثم حدث ثم تعطل ثم رن ثم ابتدأ ثم ضاع ثم سقط ثم ضحك. تستعمل هذه الكلمات وتكتب نصا مضمونا مقالة وترسلها إلينا. عمل اليوم آج کا جو خلاصہ ہے آج کے سبق کا تو آج آپ نے سبق کو سمجھنا ہے اور پھر آخر میں جو ہوم ورک ہے وہ ایک مضمون لکھنا ہے. مضمون کوئی قصہ ہو کوئی کہانی ہو جس میں آپ الحصۃ الثالثہ کے جو تعبیرات رائعہ ہے اس کی مدد سے اور ان الفاظ افعال کی مدد سے آپ نے ایک مختصر ایک صفحے کے اوپر مشتمل مقالہ لکھ کر کے بھیجنا ہے.